الرحمن الرحیم۔ حضرات احترام، اللہ جل شانہ کو بے پایا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج نماز فجر کے لیے ہمیں مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایمانیات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے احکام کی تعمیل کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا خاص نظر کرم ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو مقام ولایت کے اعتبار سے جاری ہے اور اس تناظر میں ہم آج کے دن کی مناسبت کے اعتبار سے قدوۃ الاولیاء، امام المجاہدین، امام العارفین شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی نور اللہ مرکزہ کا مقام و مرتبہ اور ان کے بچپن کے حالات بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس بندے کے اوپر اپنا فضل کرتا ہے اور جس کو دنیا کی امامت و رہبری عطا کرتا ہے، اس کو عالم ارواح سے لے کر تمام عمر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ اس کے نسب کے اندر، اس کے حسب میں اور اس کے کردار اور اس کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی شائستگی رکھتا ہے کہ کل کو جو بڑا ہو جائے تو لوگ اس کے اوپر طعن و تشنیع نہ کر سکے، کیونکہ کسی شخص کے اوپر اہل اللہ میں جو شامل ہے، جو تبلیغ دین کر رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض دین کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ اس لیے پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبیوں کو جسمانی اعتبار سے بھی نہ لولا، نہ لنگڑا، نہ بھینگا، نہ اندھا، جسمانی عیب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے پاک رکھے۔ اس طرح ان کا کردار وہ بھی ان کے سامنے عیاں رہا۔ کل ہم بیان کر رہے تھے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان دیکھو، شکم مادر میں ہے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ماں کو کہ حافظ قرآن تھی تو قرآن مجید کو وہ سنتے رہتے تھے اپنے شکم مادر کے اندر ہی۔ پیدا ہوئے، حضور خدا کی دیکھو کہ اس وقت ماہ رمضان قریب تھا، ماہ رمضان آ گیا، بچہ پیدا تو ہوا ہے، خواجہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں، اپنے نانا کے گھر میں تھے، ولی کامل تھے، بچہ پیدا ہوا لیکن دودھ نہیں پی رہا تھا۔ شام کا وقت ہوا، بچے نے دودھ پی لیا، بڑے خوش ہوئے، ساری رات وہ دودھ پیتا رہا۔ پھر صبح ہوئی تو سحری کے بعد اس نے دودھ چھوڑ دیا۔ والدہ نے کہا کہ شاید بچوں کے لوگوں کی نظر لگ گئی ہے۔ 2 دن ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن بعد میں عقدہ کھلا کہ ماہ رمضان ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی بچپن میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، بچپن میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ دودھ پیتا بچہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اندر بھی شریعت، اس کی سینس پیدا کر دی تھی۔ اس بچے نے کل کو جوان ہو کر دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے،
کیوں نہ خود ہی بچپن کے اندر ہی اس کو شریعت کے جو آداب ہیں وہ سکھا دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر عالم یہ ہوا کہ آخری دن تھا لوگوں کے اوپر کہ چاند طلوع ہوا ہے یا نہیں طلوع ہوا، اس کے بارے میں غم پیدا ہوا کہ پتہ نہیں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو سارے محلے کے اور گاؤں کے لوگ خواجہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ آپ کے بچے کے اوپر قرآن نکلا ہے، وہ بتائے گا کہ ہم بادل تو ہیں، مطلع ابرالود ہے کہ آج 29 تاریخ ہو گئی ہے، کہ کیا کل کو روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتہ چلا ہے۔ اس دن تو آبزرویٹری نہیں تھی نا کہ فلکیات کو دیکھ لیا جائے، مشاہدہ کر لیا جائے، لیکن کمال حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے صبح تک انتظار کیا۔ صبح جب سحری کا وقت ہوا، بچہ خوش دودھ پی رہا ہے، اذان کے بعد پوچھا گیا کہ والدہ کو کہو کہ دودھ پلائے، بچے نے دودھ نہیں پیا ہے۔ آواز آتی ہے کہ آج روزہ ہے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ عالم تھا اللہ کے نیک ولیوں کا، کیوں نہ ہو ایسا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بچپن میں مدرسے جاتے ہیں، بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر کتنی مڈ بھیڑ ہوتی ہے، بچے کہتے ہیں یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے، ٹاٹوں کے اندر بیٹھا کرتے تھے ہم۔ تو جب مکتب میں جاتے اور ازدحام کثیر ہوتا، بیٹھنے کے وقت بچے اپنے اپنی جگہ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں فرماتا ہے افسحوا لولی اللہ حتی یجلسا، اے بچوں یہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس کے لیے جگہ فراخ کر دیا ہے۔ یہ بچپن کے عالم کے اندر فرشتے آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ آپ کے والد ماجد کے فوت ہو گئے تھے، 10-12 سال کی عمر ہے، اور آپ اپنے اس آبائی پیشہ کے مطابق کھیتی باڑی اپنے نانا کے گھر میں ہی کھیتی باڑی کے لیے چل پڑے۔ ہل لیا، بیل لیا، بیل لے کر آپ نے ہل کو اتارا، اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ تھوڑا گاؤں سے باہر نکلا، دور گیا تو وہ بیل، وہ بقرہ جاموس جو تھا وہ بزبان انسان بول پڑا، یا عبد القادر ما خلقت لہذا وما امرت لہذا، نہ تمہیں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہ تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ ڈر گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے انسانی زبان کے اندر۔ فوراً واپس گھر میں آ جاتے ہیں اور اپنی والدہ کو یہ سارا قصہ بتاتے ہیں کہ مجھے آج بیل نے انسانی زبان میں یہ بات کی ہے، کیا کروں میں؟ کہ ہاں بیٹا، اصل بندہ مومن کی میراث اور معراج جو ہے وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے، تمہیں علم کا حکم دیا گیا ہے، جاؤ، یہاں پہ اتنی مدارس نہیں ہے، آپ تم بغداد میں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کر تحصیل علم کرو، علم حاصل کرو دین کا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مشہور واقعہ چوروں کا واقعہ آتا ہے۔ راستے میں اس قافلے کو لوٹ لیا گیا، اور قافلے کو لوٹنے کے بعد لوگ سامان اکٹھا کر رہے ہیں، تو قافلے کا سردار، لوگ کہتے ہیں بچے تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں میرے پاس بھی چیز ہے، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ہم سے جھوٹ بولتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اتنے دینار اشرف رکھ سکتا ہے؟ 40 تولے سونا ہے، دینار تو نہیں ہوتے، اتنی مالیت تمہارے پاس ہے۔ مالک کو پکڑ کر مالک کے پاس لے جاتے ہیں کہ بچہ ایسے ایسے کہتا ہے، ہم بچے تمہارے پاس پیسے ہیں؟ میں کہ ہاں
میرے پاس ہے۔ ان دوسرے کافر چوروں کے اس ڈاکو نے ساری تلاشی لی، اس کو کچھ پیسہ نہ ملا، کہتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جب اس کی تلاشی لی گئی، کہا کہاں پیسے؟ فرمایا کہ اس گتھلی کے اندر فلاں جگہ میری والدہ نے یہ سی دیے تھے پیسے، اور یہ بھی کہا تھا کہ کبھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا تم نے۔ اس نے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میری والدہ کی نصیحت تھی۔ پیسے نکالے گئے، کہا کہ بچے لوگ تو ہم سے پیسے چھپاتے ہیں اور تو لوگوں کو ہم کو بتا رہا ہے کہ مجھ کو لوٹ لو، میرے پاس بھی پیسے ہیں۔ کہا کہ ہاں، میری والدہ نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ چوروں کا سردار، ڈاکو کا سردار، وہ فوراً توبہ کرتا ہے، دل کے اوپر اثر کر گئی اس 12 سالہ بچے کی یہ بات کہ یہ والدہ کی بات کو کتنا اہمیت دے رہا ہے، اس کی بات کو کبھی بھولتا نہیں، اس پر عمل کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو وہ چوروں کا سردار کہتا ہے کہ اتنی مدت ہو گئی ہے تو اپنے رب کا نافرمان بنا ہوا ہے، یہ اپنی والدہ کی فرمان برداری کر رہا ہے اور تو احکم الحاکمین کا نافرمان بن چکا ہے۔ فوراً توبہ کرتا ہے اور کہ آج کے وقت یہ بچے تو نے مجھے اپنی حقیقت کو یاد دلا دیا کہ تو اپنی والدہ کی بات کے اوپر کتنا پکا ہے، اور میں اپنے رب کی حکم کی آج تک کبھی اس پر عمل نہیں کیا ہے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا رہا ہوں۔ توبہ کرتا ہے اور ساتھ اس پورے قافلے کا ساز و سامان بھی واپس کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے بچپن کے واقعات میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اعزازات عطا فرمائے۔ 25 سال تک آپ نے علم حاصل کیا اور اس دوران 20 سال تک آپ صحراؤں کے اندر اپنا مجاہدہ نفس کرتے رہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی وہ سنت جو غار حرا میں ادا ہوتی ہے، اس سنت کو اپنے دل کو اس تجلیات اور ایمان کی اس پاکیزگی اور پیوریفیکیشن کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، نفس کشی کرتے ہیں اور اپنے خیالات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ولایت جو ہے خیالات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ جب آپ کے خیالات آپ کے تابع ہو جائیں اور آپ اس کی کوئی حکومت کریں تو سمجھ لو کہ یہ مقام ولایت آپ کو مل گیا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک صحراؤں کے اندر، بغداد کے ان غاروں کے اندر مجاہدہ نفس کرتے تھے۔ کبھی ان کو کھانا ملتا، کبھی نہ ملتا، اور اس اثناء کے اندر وہ ذکر الہی میں اور عشاء کی نماز وضو کے ساتھ پڑھتے اور فجر کی نماز کو وضو کے ساتھ ادا کرتے۔ کھانا پینا مہینوں تک نہ کھاتے، ملتا ہی نہیں تھا، اور کہتے کہ میں اپنے آپ سے بے خبر رہتا تھا، جیسے بندہ مجذوب ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کھانے کے بغیر کیسے بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر بندہ خیال کرتا ہے کہ کھانے کے بغیر کیسے زندہ رہتا ہے۔ قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الکہف ہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9 کہ اصحاب کہف 309 سال تک وہ وہاں پہ اس غار کے اندر پڑے رہے۔ کتنے سال؟ 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بیدار فرما دیا، نہ کھایا نہ پیا۔ تو بات یہ کہہ سکتی ہے اگر اسرائیلی ولی سوتے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا اور زندہ رہے، کروٹیں بھی بدلتے رہے، اگر اسرائیلی ولی کے اندر اتنی طاقت ہے تو محمدی ولی کا کیا مقام ہوگا؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کے ولی ہیں۔
تم قرآن سے ثابت ہے یہ بات کہ اصحاب کہف جو اسرائیل کے ولی تھے وہ 309 سال وہ سوئے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، لیکن کروٹیں بھی بدلتے رہے، اور 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا، دوبارہ بیدار کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ موت آ گئی ان کو دوبارہ بیدار کر دیا، اور ان سے پوچھا کہ تم کتنے سال، وہ طویل قصہ ہے، وہ ہم کسی دن اور بیان کریں گے۔ تو دیکھیں یہ اسرائیلی ولیوں کا یہ کمال ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو یہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ بغیر کھائے بغیر پیے وہ 309 سال زندہ رہ سکتے ہیں، تو محمد آقا علیہ السلام کے ولیوں کا کیا کمال ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات کرنے قیاس چلتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ تخت و تاج میں نئے مسند و کلام میں ہے، نہ تخت و تاج میں نئے مسند و کلام میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يتقرب الی الا بالنوافل، لا يتقرب الی الا بالنوافل فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوتينه، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ بندہ مومن فرض پڑھنے کے بعد، سنت ادا کرنے کے بعد، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد، وہ نفلی عبادت کے اندر اتنا انہماک اور استغراق کرتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہیں، یہ بندہ مومن کیوں ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ کیوں درس سنتا رہتا ہے، یہ نفلی عبادت ہے ساری کی ساری۔ فرمایا کہ تہجد ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، خیرات ہے، اور اس طرح گھریلو معاملات کے اندر وہ صلہ رحمی کرتا ہے اور تحمل بردباری پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ سارے کام کر دیتا ہے تو اس بندے سے مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، دین والوں سے محبت کرتا ہے، محفلاتی خرچ کرتا ہے، اور کوئی دینی اللہ کے گھروں کی تعمیر اور اس کے انتظامی معاملات میں حصہ لیتا رہتا ہے، کوئی دین کا کام ہوتا ہے اس کو اس شکل کے اندر اشاعت کرتا رہتا ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی نفلی بات ہے، یہ عبادت ہے آپ کی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندے دوسرے بھی ہیں، یہ میرا بندہ میرے دین کے کاموں میں لگا رہتا ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ میری محبت کی خاطر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان میں دیا جاتا ہے، اور میں سب سے بڑا احسان کرنے والا ہوں، میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں، اب میں اس کس پر کیا احسان کرتا ہوں، یہ اتنی محبت مجھ سے کرتا رہا ہے، اب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محبت کیسے کرتا ہے؟ فرمایا کہ کنت سمعہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، الذی یسمع بہ، وَيَبْصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ اور میں اس کے کان، فرمایا کہ دور و نزدیک سننے والے وہ کان، فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا۔ فرمایا کہ ابھی پیارے آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف فرما ہوتے ہیں،
آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، صحابہ کرام کو فرمایا جاتا ہے کہ پیچھے ہو جاؤ، افسدوا ھذا المجلس، مجلس کو وسیع کر دو۔ یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ میں کہ جبریل تشریف لا رہے ہیں۔ میرے نبی کی سماعت کا یہ عالم آسمانوں کے دروازوں کو سنتا دیکھ رہتے ہیں۔ تو میں کس طرح اللہ وہی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے امتیوں کی بھی عطا کر دی۔ ہر امتی، ہر ولی کو یہ مقام کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از الحکوم عبداللہ بود، بندے کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محبوب، وہ جو کنکریاں آپ نے، وہ ریت کی کنکری آپ نے جو مشرکین مکہ کے اوپر یا کفار مکہ کے اوپر جو آپ کو قتل کرنے آئے تھے ان پر، یا بدر کے اندر آپ نے نہیں ماری، وہ تو اللہ مار رہا تھا، ہاتھ آپ کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قوت ید اللہ عطا کر دی۔ بولتے آقا علیہ السلام تھے لیکن قوت گویائی اللہ تعالیٰ کی پیدا ہو جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کہ اے ابراہیم آواز دو، فرمایا کہ یا اللہ تو وہ آواز کس کو دوں؟ فرمایا آواز دینا تمہارا کام ہے اور آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور آگے کیا ہوا؟ فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کر لے کسی کے بارے میں، کوئی مرید ان کا آ جائے کہے کہ ہمارے لیے دعا کرو، وہ ہاتھ اٹھائے، لَأُوتِيَنَّهُ، فرمایا کہ میں ضرور 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 اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں۔ میں اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر جو میرے لیے اتنی محنتیں کرتا ہے، اتنی مشقتیں کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، تو ہم بھی اس کی محبت کا انداز کیسے اس کو لٹائیں گے کہ اس کے جو بھی جو دعا کرتا جائے گا، کسی کے لیے کرے یا اپنے لیے کرے، ہم سب ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس اللہ تعالیٰ کی عطا سے اپنے بندوں کو، اپنے مریدین کو کیسے عطا کیا کہ ہزاروں کی مجلس پڑی ہوتی اور مجلس کے اندر کہتے کہ حضرت ہمیں یہ عطا فرما دو، ہمیں یہ عطا فرما دو۔ شیخ ابو سعید حریمی بولے یہ ترک تدبیر میں سوچتا رہتا ہوں کہ آج یہ کام کرنے ہیں، فلاں کروں فلاں کروں فلاں کروں فلاں کروں، یہ تدبیر کے جو احکامات ہیں یہ ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خود ہی تقدیراً یہ کام بنا دے میرے لیے، خود کام بن جائے، میرا دل چاہتا ہے۔ شیخ محمد بن قائد بولے مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ رات کو اٹھنا چاہتا ہوں، روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اور نفس جو ہے وہ ہمیشہ مجھے ہم سے سرگوشیاں کرتا رہتا ہے، نہ کر کمزور ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ وہ مجاہدہ کی قوت کیسے نصیب ہو؟ اے عبد القادر، حضور پیران پیر مجھے مجاہدہ کی قوت عطا کر دو۔ شیخ ابو القاسم عمر بزاز کہتے ہیں مجھے خوف خدا پیدا کر دو میرے دل کے اندر۔ ہم تو چیز مانگتے ہیں کہ میرے گھر منڈا ہو جائے اور میرا پتر جو ہے فلاں لگ جائے۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنی ذات کی، اپنے نفس کے بارے میں دیکھو، یہ دیکھو کیا مانگ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ شیخ ابو حسن فارسی کہتے ہیں کہ جو گفتگو کروں تو میں صاحب حال بن کر جاؤں۔ لوگ تو قال سے بات کرتے ہیں، میں صاحب حال بن جاؤں۔ شیخ جمیل گرج کرتے ہیں میں حفظ وقت کہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، میں وقت کو کیسے کنٹرول کر لوں، شیخ مجھے یہ قوت عطا کر دو۔ شیخ عمر غزال کہتے ہیں کہ مجھے علم کی ضرورت ہے، مجھے علم لدنی عطا کر دو۔ اور شیخ خلیل سرسری کہتے ہیں مجھے مقام قطبیت کی تلاش ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ شیخ ابو البرکات ہما پکارے بے خودی پیدا ہو جائے، کسی سے کوئی تعلق، غرض، لالچ، طمع ختم ہو جائے اور دنیا کی تمام ضروریات سے بے نیاز ہو جاؤں۔ شیخ ابو الفتوح بن ہبت اللہ کہتے ہیں کہ دیوان ایوان خلافت بنا دیا جائے کہ جہاں پہ بھی لوگ آئے نگاہ کروں ان کو اپنا خلیفہ بناؤں، کہوں کہ جاؤ تم بھی جا کر لوگوں کو تربیت کرو، تقریر کرو، تیری زبان کے ذریعے ہم نے تاثیر پیدا کر دی ہے۔ شیخ ابو القاسم بن حساب نے التجا کی حضرت حاجب باب عزیز بنا دیے جائے، بادشاہ ہے اس کا دربان بنا دیا جائے،
میں جاتا ہوں تو مجھے دھتکارتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ میں خود بھی کیوں نہ دربان بن جاؤں، مجھے نوکری مل جائے۔ اچھا، سور کہنے لگے کہ حضرت فرمایا کہ سارے لوگ اپنے اندر نیت کر لو، آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر بے قرار ہے، ہم اس سے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، خوش اچینی ہیں۔ فرمایا کہ سب نے کہا کہ ہم، اللہ تعالیٰ فوراً عطا پڑھی، آپ نے آیت پڑھی کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ہر بندے کو ہم سب کی مدد کریں گے، کوئی بھی ہو، یہ بھی ہو یا یہ بھی ہو۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل سے سب کو عطا کرتا ہے، اس نے اپنے بندے کو یہ اذن دے دیا ہے، آج اس محفل میں جو بھی آیا ہے، جس نے جو مانگا اس کو اے عبد القادر عطا کر دو آج۔ میں کہ عطا کر دیا۔ پھر اللہ اکبر، پھر کل کو لوگوں کو دیکھا کہ عبد القادر نے کہا بے خودی مانگو، تو فرمایا کہ بے خودی کیا شان تھی، قوت مجاہدہ ملا کہ فرمایا کہ ایسا بھوکا، ایسی بھوک برداشت کی کہ بھوک کو بھوکا کر دیا، ایسی برداشت کی، ایسی پیاس کے اوپر کنٹرول کیا، مجاہدہ کیا کہ پیاس کو بھی پیاسا کر دیا، وہ بھی کہتی رہی کہ مجھے پانی پی لو، میں کہ نہیں، ہم پانی نہیں پیئیں گے، ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں قوت مجاہدہ عطا کر دی ہے، ہم اپنی خواہش سے نہیں، اللہ کی خواہش سے پانی پیئیں گے۔ اور فرمایا کس طرح، فرمایا بیداری کی حالت میں ایسے بیدار ہوئے کہ بیداری بے قرار ہوگی، اور فرمایا کہ ڈر کو ایسا ڈرایا کہ وہ مجھ سے ڈر گیا کہ ڈر کیا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ مصیبتیں ایسے کہ مصیبتیں ختم ہو گئیں، اور یہی حالت سائلوں کی تھی۔ اور فرمایا کہ اس طرح ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو جو مانگا میرے شیخ نے ان کو عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیز ایسے نہیں ملتی ہے، جب بندہ اپنے لیے خود اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بقا عطا فرما دیتا ہے۔ آج شیخ عبد القادر نے ہزارہا اولیاء کرام کہ جن کے سال کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ آج داتا صاحب کا عرس آ گیا ہے، آج عبد القادر، آج شیخ احمد سرہندی کا عرس آ گیا ہے، مجدد الثانی کا عرس ہے، آج سید اجمیر کا خواجہ معین الدین چشتی کا آج عرس ہے، آج شاہ حسین کا عرس ہے، سال کے بعد آتا ہے۔ اے عبد القادر، تیری عظمتوں کے اوپر قربان، تو کتنا اللہ کا محبوب بن گیا تھا کہ ہر مہینے تیرا عرس منایا جاتا ہے 11ویں سورت کی صورت کے اندر۔ یہ شان ہے اولیاء کرام کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس لیے جسے ہر روز محفل میلاد ہوتی ہے، اس طرح ہر مہینے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی عرس منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ غوث اعظم درمیانے اولیاء، تو محمد درمیانے انبیاء، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اے کاش ان کے مقام ولایت کی عظمتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔